السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہاں ہو مذہب اسلام کے سرشار دیوانو، تمہاری کون سی منزل ہے عظمت ہے پہچانو۔ اٹھو ان بستیوں سے اب خدا را اے مسلمانوں، اٹھو اب پردہ غفلت سے شب حق کے پروانوں۔ خدا کی آگ میں جلتا رہے گا گلستہ کب تک، غلط راہوں پر چلتا رہے گا کارواں کب تک۔ میں اپنے اس ملی بیداری مہم گروپ کے تمام سدسیوں کا تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ وہ اپنا قیمتی وقت نکال کر ہماری اس مہم کو کامیاب کرنے کے لیے اور دین و معاشرے کو بچانے کے لیے اپنا وقت دے رہے ہیں۔ آج موجودہ حالات میں بہت خراب ہیں مسلمانوں کے لیے، اور میں قطعی بولنے سے گھبراؤں گا نہیں کہ یہ جو حالات آج مسلمانوں پر برپا ہوئے ہیں وہ ہمارے ہی کاموں کی وجہ سے ہوئی ہیں۔ آج ہم نے اپنا دین و ایمان چھوڑ چکے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ کا عذاب ہمارے پاس اس شکل میں نازل ہو رہا ہے۔ ہم نماز روزہ تو کر لیتے ہیں، نماز 5 وقت کا نماز مسجد میں پڑھ لیتے ہیں، روزہ رکھ لیتے ہیں، صدقہ خیرات جیسے تیسے کر کے نا نکر کر کے نکال ہی دیتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں ہم تو سب سے بڑے پرہیزگار متقی پرہیزگار بن گئے ہیں۔ تو یاد رکھو کہ اگر صرف نماز روزہ کرنا اسلام ہوتا تو کسی قوم کو نماز روزے سے انکار نہیں تھا۔ قوموں نے نبیوں سے کہا تھا کہ کیا تمہاری نمازیں ہم کو اپنی پوری کلچر کو بدل دینے کا حکم دیتی ہے؟ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ نماز پر ان قوموں کو اعتراض نہیں تھا، ان کو اعتراض تھا تو زندگی کے ترجیح اور پرائرٹی کو بدلنے سے انکار تھا۔ کاش کہ ہم مسلمان یہ سمجھ پاتے کہ دنیا کی زوال کے ذمہ دار نہ RSS ہے، نہ BJP ہے، نہ یہود ہے، نہ نصارہ ہیں، بلکہ پوری دنیا کے زوال کے ذمہ دار ہم مسلمان خود ہیں۔ آج ہماری مہم کا حصہ مدرسوں کے ذمہ دار، مسجدوں کے ذمہ دار، بزنس مین، نیتا، بدھی جیوی اور کئی اسٹوڈنٹس بھی ہیں۔ تو میرا موضوع آج ذمہ داری کے اوپر گھوم رہی ہے۔ خدا کے لیے میری بات سنجیدگی سے سمجھیے کہ اب تک ہم نے اسلام کو نہیں سمجھا۔ جب تک مسلمان اپنا کریکٹر ادا کر رہے تھے، سوسائٹی میں رول پلے کر رہے تھے، تو دنیا کا نقشہ ہی بدل چکا تھا۔ لیکن دنیا کی خدمت، انسانیت کی خدمت کے لیے اور آل راؤنڈ ڈیولپمنٹ کے لیے اپنے ریسورسز کو لگانا، اپنے وسائل کو خرچ کرنا، اپنے صلاحیتوں کو کھپانا، اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنا، جب سے مسلمانوں نے یہ سب چھوڑا ہے، یہ صرف مسلمانوں کا زوال نہیں، پوری دنیا ہی لٹ گئی۔ جو لوگ اپنے ہاتھ سے حکومت جانے کو حادثہ کہتے ہیں، ارے سنو، حادثہ تو یہ ہے کہ آج ہماری بہنوں کی عزت سرے بازار لوٹی جا رہی ہے اور ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ ہماری بہنیں غیر مسلموں کو ساتھ بھاگ کر مرتد ہو جا رہی ہے، اس سے بڑا حادثہ کیا ہوگا؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ سب کس کی وجہ سے ہے؟ بہت آسان ہے بہت آسان ہے دوسروں پر الزام لگانا، پر بہت مشکل ہے اپنے ظلم کا اقرار کرنا۔ آج میں جب سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو دیکھا جس میں ایک بارات ایک چوراہے سے جا رہی تھی اور لوگ بنڈل کے بنڈل نوٹ اڑا رہے تھے اور لوگ چن رہے تھے، ارے کیا جواب دو گے یہ مسلمان کیا جواب دیں گے کل حشر کے میدان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اللہ رب العزت کے سامنے؟ کیا جواب دیں گے؟ یاد رکھنا کل کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ ہوگا اور تمہارا گرہبان ہوگا، اور حضور خدا کے سامنے تم کو پیش کریں گے۔ سب سے پہلے تم کو پیش کریں گے، مشرکین سے پہلے، یہودی سے پہلے، نصارہ سے پہلے، مورتی پوجا کرنے والوں سے پہلے، کہ اس نے مجھے بدنام کیا، اس نے میرے اسلام کو بدنام کیا۔ یہ پیسے جو تم لٹا رہے ہو سڑکوں پر، ان پیسوں سے کتنے ہی یتیموں کے سہاگ مل جاتا۔ سوچو مسلمانوں، کیا ہو رہا ہے آج مسلمانوں ہمارے معاشرے میں؟ ہم جتنے بدترین حالات کے شکار ہیں، سچ کہتا ہوں ہم اس سے زیادہ بدترین حالات کے مستحق ہیں۔ یہ تو رحمت دو عالم کے آنسوں کی برکت ہے جو ہماری تھوڑی آبرو رکھی ہوئی ہے کہ اللہ نے ہم کو ابھی تک سزا نہیں دے رہا۔ جو ہمیں اپنے گناہوں کی وجہ سے مستحق تھا سزا، اللہ رب العزت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں نہیں دے رہا، ان کے آنسوں کے صدقے میں نہیں دے رہا۔ آج میری یہ آواز آپ لوگوں کو چبھتی ہے تو چبھنے دو، میں کسی کو خوش کرنے کے لیے یہ بیان ریکارڈ نہیں کر رہا۔ میں لوگوں سے کہہ رہا ہوں، آئیے ہمارے اس ملی بیداری مہم کا حصہ بنیے اور سماج اور معاشرے کو بچانے میں اپنا یوگدان دیجیے۔
یاد رکھیے، آج دوسرے کے گھر میں آگ لگا ہے اور آپ ہنس رہے ہیں تو کل آگ آپ کے گھر میں بھی لگے گی. تو اس لیے بیدار ہو جائیے، وقت ہے. آئیے ہماری اس ملی بیداری مہم کا حصہ بنیے، تاکہ جب کل حشر کے میدان میں اللہ رب العزت ہم سے سوال کرے گا کہ قوم میں اس طرح سے تباہی آ رہی تھی تو تم نے اس میں کیا کیا تھا، ارے ہمارے پاس کچھ تو بولنے کے لیے رہے گا کہ اللہ ہم نے اپنی سے جتنی کوشش ہو سکی، ایک چھوٹی سی کوشش تو کی تھی لوگوں کو بیدار کرنے کی، باقی ہدایت دینے والی ذات تو اللہ آپ کی تھی. میں مدرسوں اور مسجدوں کے ذمہ داروں سے کہتا ہوں کہ آپ مسلک کی لڑائی چھوڑ کر، برادریوں کی لڑائی چھوڑ کر آئیے، ایک بار ہم مسلمان ہونے کے ناطے اس مہم کو کامیاب بنائے، کیونکہ یہ وقت کی بہت اہم ضرورت ہے. لوگوں کو بیدار کرنا، بچوں کو تعلیم کے لیے آراستہ کرنا. تعلیم کی بات آئی گئی تو میں بتا دوں کہ آج ہم مسلمانوں نے تعلیم کو بانٹ دیا. آج ہم نے دنیا کی تعلیم کو الگ کر دی، دینی تعلیم کو الگ کر دی. یاد رکھو مسلمانوں، جب ہم نے اس تعلیم کو بانٹا نہیں تھا تو ہم نے الزہروی جیسے انسان کو پیدا کیا تھا. الزہروی وہ انسان جس نے میڈیکل سائنس میں کئی سرجری کے ٹولز بنائے تھے. ہم نے النساء مسلمانوں کی بنائی ہوئی دنیا کی سب سے پہلی یونیورسٹی قائم کری تھی. آج ہم نے جب تعلیم کو بانٹ دیا ہے تو ہماری حالات کیا ہے، ہم پر کیا ظلم ہو رہے ہیں، وہ کسی کے نظروں سے پردہ نہیں ہے. مسلمانوں، ہمیں سمجھنے کی درکار ہے. آج ہمارے نوجوان 13-14 سال کی عمر کے بچے چوراہوں پر موبائل لے کر بیٹھتے ہیں، وہاں سے کئی لوگ چلے جاتے ہیں، پر کسی کو یہ نہیں ہوتا کہ بیٹے تعلیم حاصل، بیٹے گھر میں جا، یہ تیرے پڑھنے کا سمے ہے. یہ کسی کی روزی نہیں ہوتی کہ ہم اس بچے کو ٹوک سکے. آج ہمارے نوجوان نشے کے شکار ہیں، طرح طرح کے نشے مارکیٹ میں آ رہے ہیں، پر بولنے والا کوئی نہیں. آج جب ہم نے ہمارے سرپرست حضرت سید سیف الدین ازتک صاحب نے جب ہماری اس مہم کو نکالا تو ٹوکنے والوں نے بہت کچھ کہا کہ اس کی کیا ضرورت تھی. وقت کو اس کی ضرورت تھی، میں سمجھتا ہوں وقت کو اس کی ضرورت تھی. اور یہ صرف جمشید پور میں نہیں، یہ تو پورے بھارت کے الگ الگ علاقوں میں ہونا چاہیے. میں تمام لوگوں سے گزارش کرتا ہوں جہاں تک میری یہ میسج پہنچ سکے کہ آئیے. آپ نہیں آ سکتے تو آپ جہاں بھی ہیں وہاں بھی اس طرح کا مہم شروع کریں، کیونکہ ہمیں اپنے نوجوانوں کو نشے سے بچانا ہے، اپنی بہنوں کو مرتد ہونے سے بچانا ہے، اپنے نوجوانوں کو تعلیم حاصل کروانا ہے. آج جس قوم کی، جس مسلمانوں جس کی قرآن کی پہلی آیت نازل ہوئی تو وہ کسی جہاد پر نازل نہیں ہوئی، وہ کسی نبی پر نازل، کسی نبی کے نام پر نازل نہیں ہوئی، وہ ہوئی تو اقرا یعنی تعلیم پڑھو. آج اسی قوم نے تعلیم پر اتنا زوال آ چکا ہے کہ وہ قوم آج تعلیم سے اتنی پچھڑی ہوئی ہے. سچر کمیٹی کی رپورٹ بتاتی ہے کہ ہندوستان میں سب سے تعلیم سے پچھڑا ہوا کوئی قوم ہے تو وہ مسلمان ہیں. کیوں؟ آج ہم ایسے کیوں ہیں؟ سوال خود سے پوچھنے کی ضرورت ہے. آج ہمیں کہنے کو تو بہت کچھ ہے، پر وقت کا تقاضا ہے. امید ہے آپ لوگ سمجھ جائیں گے اور ہماری اس مہم کا حصہ بنیں گے. آئیے ہماری اس مہم کا حصہ بنیے. اندھیرے کیوں نہ جاگے، نور کے مینار سوتے ہیں. اندھیرے کیوں نہ جاگے، نور کے مینار سوتے ہیں. لٹیرے ہو گئے بیدار، پہرے دار سوتے ہیں. ہمارے کام پہرے داری کرنا تھا، لیکن آج ہم سوئے ہوئے ہیں. لٹیرے ہمارے گھروں میں گھس کر ڈاکہ ڈال رہے ہیں اور ہم سوئے ہوئے ہیں. میری یہ میسج لوگوں کو جگانے، سوئے ہوئے لوگوں کو جگانے کے لیے، یاد رکھنا سوئے ہوئے لوگ جاگ سکتے ہیں لیکن مردے جاگ نہیں سکتے. قبرستان میں لیٹے ہوئے مردے اور دنیا میں چل رہے یہ مردے دونوں برابر ہیں. وہ فرق اتنا ہے کہ وہ قبر میں آرام سے لیٹے ہوئے اور یہ چلتے پھرتے مردے ہیں. تو میری یہ آواز بس سوئے ہوئے لوگوں کو جگانے کی ایک چھوٹی سی کوشش ہے. تو جو سوئے ہوئے لوگ ہیں وہ جاگ جائیں اور ہماری اس مہم کو کامیاب بنانے میں اپنا ساتھ دیں، اپنا یوگدان دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.